اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل مجدہ کا شکر و احسان بجا لاتے ہیں کہ اس رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں اپنے گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضور اپنی زندگی کا ایک مقصد یہ بیان کر رہے ہیں کہ اخلاق کی تکمیل کروں، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دوں، اعلیٰ اخلاق کی تربیت کروں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے رسول کو تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے نفس کا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے، تمہیں صاف کرے اور تمہیں تعلیم دے۔ وہ یہ دو چیزیں بیان کی، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ تعلیم کہتے ہیں علم کے انتقال کو، تربیت کہتے ہیں علم کے ذریعے آنے والی سیرت میں تبدیلی کو۔ اس کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم بھی دی اور تربیت بھی کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے بدلے میں لوگ اپنے نفس کو پاک رکھتے تھے، اپنے کردار کو صاف رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہل، ان پڑھ، اجڑ لوگوں کو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فیض کر دیا تھا، اور حضور کی ساری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا حضور کے اخلاق کیسے تھے، فرماتی ہیں کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ قرآن ہی تو حضور کے اخلاق، یعنی اس سے بڑھ کر، یعنی جو قرآن کہتا رہا میرا نبی اس پر عمل کرتا رہا، تو یہ قرآن کے فرامین کی روشنی میں میرے مصطفیٰ کی عادات بنتی رہی، اخلاق بنتے رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں گالی دے، کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے، کوئی ہمارے ساتھ ناروا سلوک کرے، ہم یہ پسند نہیں کرتے۔ تو جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر دوسروں کے لیے ہم کیسے پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی رویہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اور ایک اور مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں باری تعالیٰ، آقا نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا معاملہ تیرے ساتھ بھی ٹھیک ہو، تو بھی راضی رہے اور تیری مخلوق بھی مجھ سے خوش رہے، تو بھی راضی رہے اور تیری مخلوق بھی راضی رہے، خوش رہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام اپنے اخلاق کو بہتر کر لو، میں بھی راضی ہو جاؤں گا، میرے بندے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اندازہ کریں، اخلاق کو بہتر کر لو، رویے کو بہتر کر لو، برتاؤ کو بہتر کر لو، سلوک کو بہتر کر لو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب کسی کی بات کو بندہ پریفر دے، کسی کو اہمیت دے، کسی کو فضیلت دے، کسی کو احترام دے، کسی کے حقوق کو پورا کرے، یہی اخلاق ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث، فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی عبادت ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی قبولیت کے لیے، ایک بالشت بھی۔ پوچھا کون لوگ ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ حکمران طبقہ ہے جو حکومت کر رہے ہوں لیکن لوگ ان کو ناپسند کریں، اور اس ناپسندیدگی کے عالم میں
وہ حکومت کر رہے ہیں، تو اب اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو ریاضت کرتے ہیں تو ان کی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ اکثریت اگر ان کو ناپسند کرے، ظاہر ہے کسی بنا پر ہی ناپسند کرے گی، ان کے کرتوتوں کے باعث، ان کے مظالم کے باعث، ان کے ناانصافی کے بعد یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا طبقہ ان خواتین کا ہے جو اپنے خاوند کو ناراض کیے بیٹھی ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، اپنے خاوند کے حقوق پورے کرنے سے قاصر ہیں، ان کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسی خواتین جب عبادت کریں گی تو ان کی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے نہیں جائے گی، بلکہ خواتین کے لیے تو یہاں تک مسئلہ ہے کہ آپ نفلی عبادت اپنی خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ فرض کے علاوہ، رمضان کے علاوہ اگر وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اجازت لے، اگر رات کو نفلی قیام کرنا چاہتی ہے تو اجازت لے، اگر نفلی بندگی کرنا چاہتی ہے تو اجازت لے، کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے نفلی روزوں میں مصروف ہے، عبادت میں مصروف ہے، اور اس کے خاوند کو اس کی ضرورت ہے، تو چونکہ وہ فرض تھا اور وہ عبادت نفل تھی، لہذا فرض کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے نفل کی نسبت۔ تو جو ناراض کرتی ہیں اپنے خاوند کو اور اس حال میں رات گزارتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا اس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اور ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا طبقہ فرمایا ان لوگوں کا ہے جو مسلمان ہیں لیکن آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہنے والوں کی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ وہ ظاہری طور پر لڑیں یا باطنی لڑیں۔ ظاہری لڑائی ہے کہ ایک دوسرے سے تو میں ہو جائے، گالم گلوچ ہو جائے، ہاتھا پائی ہو جائے، اور باطنی لڑائی یہ ہے کہ دل میں بغض رکھے، حسد رکھے، اناد رکھے، دشمنی رکھے، کینہ رکھے، دل سے نفرت کرے، یہ باطنی لڑائی ہے۔ یہ دونوں لڑائیاں اگر وہ لڑ رہا ہے اور اس صورت میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عبادت کروں گا تو میرا خدا میری عبادت قبول کر لے گا۔ میں نے جمعے کے موقع پر بھی کہا تھا کہ ہم نے اصل میں کچھ چیزوں کو الگ کر لیا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہی نیکیاں ہیں، باقیوں کو الگ کر لیا ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو جوڑا ہوا ہے، یہ ایک کے بغیر دوسری قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ نماز بندے کا اپنا فعل ہے خدا کے ساتھ، زکوٰۃ بندے کا خدا کے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ اب اگر وہ نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ انشکر لی والدیک، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو، والدین کا کرو۔ اگر والدین کو اہمیت نہیں دیتا، خدا کی بندگی کر رہا ہے، تو خدا اپنی بندگی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی کرو۔ اب اللہ کی کوئی کرتا ہے، رسول اللہ کی نہیں کرتا، تو اللہ بھی اپنی اطاعت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ لازم و ملزوم ہے، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اگر ایک کر لیا دوسرا نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دونوں کو لے کر چلنا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، اور قرآن اس لیے کہا نا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی امور اسلام کے اڈاپٹ کر لیے اور کئی امور کو اگنور کر دیا، نہیں، مکمل۔ یہ جزمن اسلام قبول نہیں، ہم بدقسمتی سے جزمن اسلام کو پیش کرتے ہیں، کلیتاً اسلام کو نہیں۔ جزمن اسلام عبادت تک محدود ہے، کلیتاً اسلام بچے کی پیدائش سے لے کر قبر تک وہ کلیتاً جو مراحل زندگی میں آتے ہیں نا وہ سارے کے سارے اسلام کے مطابق گزارنا، یہ کلیتاً اسلام۔ اس کی خانگی زندگی ہے، اس کی جوانی ہے، اس کا لڑکپن ہے، اس کی شادی ہے، اس کا بڑھاپا ہے، اس کے والدین ہیں، اس کی اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، پھر اس کا معاشرتی رویہ ہے، پھر اس کے تجارتی معاملات ہیں، عدالتی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے اسلام کے تابع ہونے چاہیے۔
ورنہ ایک عبادت کی جز کو لے لیا تو یہ اسلام نہیں کہلائے گا۔ اور میں آخر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ کہ حضور کی بارگاہ میں حضور ایک جگہ پہ بیٹھے تھے کہ جنازہ گزرا، میرے آقا اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، فرمایا وہ انسان تو ہے نا، مجھے رحمت للمسلمین نہیں بنایا، مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ وہ مسلمان، وہ انسان تو ہے نا، تو انسان کی تعظیم بھی لازم ہے، انسان کی تعظیم بھی لازم ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم وہ سفر حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک اور ساتھی مل گیا، تھوڑا سفر کیا وہ بیمار پڑ گیا، آپ اس کی تیمارداری میں رک گئے، حتیٰ کہ جو زادرہ تھا وہ بھی خرچ ہو گیا، آپ کے پاس سواری تھی وہ بھی بک گئی اس کی علاج معالجہ میں۔ جب وہ درست ہوا کئی دنوں کے بعد، اجنبی مسافر تھا، اجنبی دوست تھا، تو جب وہ چلنے لگے تو اس نے کہا ہمارے پاس سواری تھی تو وہ کہاں گئی؟ وہ دوسرا کہتا ہے، تو آپ فرمانے لگے مجھے کوئی کام پڑ گیا تھا تو میں نے اپنے کام کی وجہ سے اس سواری کو بیچ دیا۔ دوست وہ جو دوست پر خرچ کرے پھر بھی نہ بتائے کہ میں نے تجھ پر خرچ کیا ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور حضرت حاتم اصم، کیا بات ان لوگوں کا، کمال کے لوگ تھے وہ، کیا کردار ان کا، انسانیت کو کتنی وقت دینے والے، عزت دینے والے، احترام دینے والے۔ کیسے لوگ، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کیسے زندگی گزار کے گئے۔ کوئی شخص ان کے پاس بیٹھا تو اس کی ریح خارج ہوئی، آواز نکلی، ظاہر ہے کہ جب لوگوں میں آدمی بیٹھا اور ایسی حرکت ہو جائے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کیا کہیں گے، انسان بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آواز تو سن لی لیکن ان سے کہنے لگے بھئی اللہ کے بندے، میں بہرا ہوں، اسم ہوں، اسم عربی میں بہرے کو کہتے ہیں، آپ ذرا اپنی آواز کو بلند رکھیے گا بات کرتے ہوئے، مجھے سنائی نہیں دیتا، کم دیتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ ساری شرمندگی جاتی رہی اور زندگی بھر کے لیے آپ کے نام کے ساتھ لقب اسم بن گیا، حالانکہ آپ اسم تھے نہیں، حاتم اسم آپ تھے نہیں، بن گئے۔ ایک شخص کی تھوڑی دیر کے لیے شرمندگی کے خاتمے کے لیے زندگی بھر اپنے ساتھ معذوری کا ٹائٹل لگا لیا۔ معذوری کہتے ہیں نا، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نابینا کہے، کوئی گونگا کہے، کوئی بہرا کہے، تو ان کے تو نام کے ساتھ لگ گیا کہ اگر کل کو اس کو پتا چلے گا کہ وہ بہرا نہیں تھا، جان بوجھ کر کیا تھا، تو وہ پھر شرمندہ ہوگا۔ اس کو کردار کہتے ہیں، اس کو اخلاق کہتے ہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اگر یہ ہماری سیرتوں میں نہیں آتا تو پھر یہ نماز، یہ روزے، پھر یہ تراویح، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے تو ہمارا تزکیہ ہونا تھا، ہمارے نفس میں تبدیلی آنا تھی۔ یہ تو ایک پریکٹس ہے انسان کو بہتر بنانے کی، انسان کو انسان بنانے کی یہ پریکٹس ہے۔ تو اس کے رد عمل میں یہی کہا نا حضور نے کہ اگر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، تو اگر نہیں روکتی تو حضور جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وہ نماز تو پھر خدا سے دور کرتی ہے اس بندے کو، جس کے نتیجے میں وہ برائی سے نہیں روک رہا، جس کے نتیجے میں اس کا اخلاق نہیں بدلا، اس کا احوال نہیں بدلا، کردار نہیں بدلا، رویہ نہیں بدلا، اس کی زبان کی تلخی نہیں ختم ہوئی، اس کے چہرے کی اور اس کے پیشانی کی سلوٹیں ختم نہیں ہوئی بات کرتے ہوئے، اس کے اندر کا بغض ختم نہیں ہوا، عناد ختم نہیں ہوا، بظاہر سلام لیتے ہوئے مسکراتا ہے لیکن اندر سے دل میں نفرت ہے، کیا پھر اس نماز کا فائدہ؟ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔